میں جب مر جاؤں تو میری الگ پہچان لکھ دینا، لہو سے میری پیشانی پہ ہندوستان لکھ دینا۔ مشاعرے کی کامیابی کی ضمانت اور منفرد لب و لہجے کے خالق جناب راحت اندوری اب ہمارے بیچ نہیں رہے۔ راحت اندوری کے دنیا سے رخصت ہونے پر بھاگلپور کے ادبی حلقے میں مایوسی ہے۔ شہر کے شعراء اور ادیب راحت اندوری کے دنیا سے کوچ کرنے کو ایک ناقابل تلافی نقصان تسلیم کرتے ہیں۔ ادبی حلقے کے لیے راحت اندوری صاحب کا گزر جانا بہت بڑا خسارہ ہے۔ راحت اندوری صاحب ایک مشہور و معروف شاعر ہی نہیں بلکہ ایک بہت بڑے بے باک شاعر تھے، اور ہندوستان بھر نہیں پوری دنیا میں ان کی بے باک شاعری کی بڑی تعریف کی جاتی ہے اور مانا جاتا ہے۔ اردو ادب کی جو ایک چھت تھی، اس کا ایک مضبوط پایا، ایک مضبوط ستون اس چھت سے جدا ہو گیا، اور یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے۔ ابھی یعنی حلقہ شعر و ادب میں ایک ماحول ایسا بن گیا کہ سمجھیے سوگ کا ماحول ہو گیا۔ علم سے لے کے فلم تک جو انہوں نے سخن نوازی کی ہے وہ اس کو دنیا بھول نہیں سکتا، کیونکہ انہوں نے ایک شعر میں کہا تھا کہ میں پہلے میم لکھوں، پھر میں پہلے میم ہے لکھوں، پھر میم اور دال لکھوں، خدا کرے کہ یوں ہی زندگی گزر جائے۔ ادبی حلقے کے لیے تو یہ بہت بڑا خسارہ ہے، اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہندوستان ہی نہیں بلکہ پوری اردو دنیا کے صف اول کے شعراء میں ان کا شمار تھا۔ میں ان کو 17-18 سال سے دیکھتا اور سنتا ہوا آیا ہوں۔ میں اس وقت موناد بھنجن میں پڑھتا تھا، وہاں بہت سارے بڑے بڑے مشاعرے ہوتے تھے جس میں صرف اشتہار میں ان کے نام کو دیکھ کر لوگ کم از کم 1 لاکھ 1.5 لاکھ کی تعداد میں ان کے نام پر لوگ جمع ہوتے تھے۔ ڈاکٹر راحت اندوری کا سانحہ ارتحال دنیائے شعر و ادب کے لیے ایک ایسا خسارہ ہے جس کی تلافی مستقبل قریب میں ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی ہے۔ ان کا شمار موجودہ وقت میں استاد شعراء میں ہوتا تھا۔ ان کا نام، ان کی شخصیت، ان کا کلام کسی بھی محفل کی کامیابی اور کسی بھی مشاعرے کی کامیابی کی ضمانت تھی، اور ان کی کیا کیا خوبیاں گناؤں۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے، آمین۔ مشاعرے کی ایک راحت بخش آواز آج ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی۔ میری مراد راحت اندوری سے ہے۔ راحت اندوری نے مشاعرے کو لالہ زار بنا دیا اپنی آواز سے، اپنی باڈی لینگویجز سے۔ گرچہ ان کا تحت اللفظ بڑا جاندار تھا، جس میں خطیبانہ انداز تھا، تاہم وہ جارحانہ انداز لیے ہوتا تھا۔ وہ غیر مانوس الفاظ کو بھی اس انداز سے شعر میں ڈھالنے کا ہنر جانتے تھے کہ وہ اردو کا حصہ معلوم پڑتا تھا۔ ڈاکٹر راحت اندوری کے کلام کو ان کی زبان سے سننا ایک شاندار احساس تھا، لیکن افسوس کہ اب یہ آواز ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی ہے۔ جو آج صاحب مسند ہیں، جو آج صاحب مسند ہیں، جو آج صاحب مسند ہیں، کل نہیں ہوں گے۔ جو آج صاحب مسند ہے کل نہیں ہوں گے۔ کرایہ دار ہیں، ذاتی مکان تھوڑی ہے، سبھی کا خون ہے شامل۔ یہاں کی مٹی میں کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے۔ نیوز دا پیشن کے لیے بھاگلپور سے گوہر عالم کی خصوصی رپورٹ۔